علی کی حکومت تھی کیا؟ علی کی حکومت میں ہوا کیا؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی میں سمجھا چکا ہوں جو لوگ نہیں تھے کہ جو کچھ امیر المؤمنین کی حکومت میں نہیں ہو سکا، کیوں میں نے اس وقت سمجھایا، ابھی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، وہ سب بھی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی حکومت علی ابن ابی طالب کی حکومت میں ہوا کیا، اور جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے سامنے ہے نہیں، مومنین کے سامنے نہیں ہے تو دوسروں کے سامنے کیسے ہوگا؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ابھی نصاب کا مسئلہ چل رہا ہے نا، نصاب میں فضائل امیر المؤمنین نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے جو ساتھی ہیں کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے علماء کہتے ہیں اہل سنت کے کہ اگر ہم نے علی کے سارے فضائل لکھ دیے تو ہمارے لوگ ہم سے پوچھیں گے باقی کدھر تھے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس مجبوری کو آپ کو سمجھنا چاہیے، بھائی ہے نا، بھائیوں کی مجبوری کو سمجھنا پڑے گا، یہ ان کی مجبوری ہے۔ اسی مجبوری کے تحت علی کی حکومت کو چھپایا گیا ہے، علی کی حکومت کی اچیومنٹ کو چھپایا گیا ہے، نہیں تو سوال پیدا ہوگا کہ ان سے جو افضل تھے یا زیادہ حکومت کی، انہوں نے کیا کیا؟ یہ سوال آتا ہے نا، بھئی ان کی حکومت میں کیا ہوا؟ جو علی کے 4 سال کی حکومت میں اتنا کچھ ہو گیا تو اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں بتایا کیا گیا ہے؟ علی کی حکومت کامیاب نہیں تھی۔ جو بات عام مارکیٹ میں ہے وہ یہ کہ علی کی حکومت کامیاب نہیں تھی، علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سیاست جسے تم سیاست کہتے ہو، یہ سیاست نہیں ہے، یہ غداری ہے، غدر ہے، اس میں اگر مجھے خوف خدا نہ ہوتا تو میں تم سب سے آگے ہوتا۔ یہ تو کوئی سیاست ہی نہیں ہے، سیاست امیر المؤمنین کی ہے۔ اس سیاست میں، اس مختصر سے مدت میں امیر المؤمنین نے اس دنیا سے مہنگائی، فقر، فلاکت کا خاتمہ کر دیا۔ کیسے کیا؟ یہ صرف سمجھانے کی بات ہے۔ اور علی کی حکومت سے یہ سب چیزیں جو ہم عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ سب کو روٹی کپڑا مکان مل گیا، فقر ختم ہو گیا، مہنگائی ختم ہو گئی، سب خوشحال ہو گئے، سب لوگ بہترین زندگی گزارنا شروع کرتے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے، اور جو تحفہ ان 4 سالوں میں ملا ہے اسے ہم نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ جو عالم انسانیت کو ملا ہے انہی 4 سالوں کے خطبات کا ہے۔ اس سے پہلے امیر المومنین کو کس نے خطبہ دینے دیا؟ کس نے سنا؟ یہ 4 سالوں میں، اور کچھ بھی نہ ہوا ہو، ایک نہج البلاغہ ملا ہو، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن یہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بتائیں کہ یہ اچیومنٹ کیا ہے، کیا ہوا؟ امیر المؤمنین جب آئے اقتدار میں، ظاہری اقتدار میں جب آئے، تو اس سے پہلے کی جتنی کرپشن تھی، جتنی خرابیاں تھی، جتنی چوری ہوئی تھی، سب کو صرف 2 دن میں واپس لے کر آئے۔ آپ نے نعرے سنے تھے نا، 2 دن میں لائیں گے، یہ صرف 2 دن میں سارا لوٹا ہوا مال واپس آ گیا۔ جانتے ہو کیسے؟ مالک سے کہا، مالک اشتر سے، کہ اپنے وزیروں کو، جو گزشتہ اشرار ہیں ان کے وزیروں کو اپنا وزیر نہ بنانا، چوروں کے وزیروں کو اپنا وزیر نہ بنانا، نہیں تو لوٹا ہوا مال واپس نہیں آئے گا۔ پہلا تو سمجھ میں آ گیا نا، پہلا فارمولہ سمجھ میں آ گیا کہ وزیر کوئی چور یا چوروں کا وزیر نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ اس کی ہسٹری بہت اچھی تھی، یہ اگر اچھا تھا تو چوروں کا وزیر کیسے تھا؟ کوئی وزیر چوروں کا باقی نہیں رہا، سب کے سب کو بیک قلم ایک ہی دن میں عزل کر دیا۔ پہلے والوں کے جتنے تھے سب ختم۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی، 2 دن رہنے دیتے، 4 دن رہنے دیتے، حکومت مضبوط ہو جاتی، اس کے بعد ہٹا لیتے، کیا فرق پڑتا تھا؟ شام والا اگر 4 دن رہ جاتا، سال رہ جاتا، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ہمارے حساب سے۔ علی سے جب کسی نے کہا تو کہا کیا میں ظلم سے مدد لوں اپنی حکومت کے لیے؟ وہ حکومت کامیاب ہوگی جو ظلم سے مدد لے۔ اطلب النصر بالجور، کیا میں ظلم سے مدد لوں، جور سے مدد لوں تو میری حکومت قائم رہے؟ نہیں، میری حکومت کا قیام اس میں نہیں ہے
کہ میں تخت پر رہوں، میری حکومت یہ ہے کہ عادل تخت پر رہے. عادل امیر المومنین ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کیا، ایک آن کے لیے برداشت نہیں کیا، سب کو عزل کر دیا. شاید آپ کہیں جی اس سے پہلے بہت اچھا تھا. علی آئے، خانہ جنگی ہوئی، مہنگائی ہو گئی، مشکلات ہو گیا اور اکنامک کرائسس آئے، اس سے پہلے بہت اچھا تھا، سب لوگ بڑے مزے میں تھے. نہیں، اس سے پہلے اچھا کچھ بھی نہیں تھا. جب امیر المؤمنین کو حکومت ملی اور آپ نے کہا کہ یہ بیت المال ہے، بیت المال میں جو کچھ ہے فی، اب فی کیا ہے میں بعد میں کبھی سمجھاؤں گا، جو کچھ فی ہے ان کو مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دو. بیٹھے انہوں نے گن کے دیکھا ہر مسلمان کو 3 دینار آتا ہے. انہوں نے بلایا، لوگوں نے لینا شروع کیا. طلحہ اور زبیر بھی آئے، طلحہ اور زبیر آئے تو 3 دینار ان کو بھی تھما دیا. تو میسم کو دیکھے کہتے ہیں یہ تمہارا فیصلہ ہے یا تمہارے مولا کا فیصلہ ہے؟ یہ جو تو 3 دینار دے رہا ہے مجھے تو زیادہ ملتا تھا، مجھے یہ 3 دینار تمہارا فیصلہ ہے یا تمہارے مولا کا فیصلہ ہے؟ کہا یہ مولا کا فیصلہ ہے، امیر المؤمنین کا فیصلہ ہے. یہ دونوں گئے. جانتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ بہت طولانی ہے، میں ایک واقعہ صرف بتا دیتا ہوں. فجر کی نماز کا وقت ہوا، طلحہ امامت کے لیے کھڑا ہوا. زبیر نے دیکھا، آ کے طلحہ کو دھکا دے دیا، امامت کے لیے کھڑا ہو گیا. اس نے دیکھا، وہ اٹھ کے آیا، اس کو دھکا دیا. 1 گھنٹہ یہ دھکم پہلی چلتی رہی. لوگوں نے کہا خدا کو یہ معاف کر دو، ہماری نماز قضا ہو رہی ہے. ناقصین ایسے تھے. یہ آئے امیر المومنین کے پاس اور کہا کہ آپ نے کہا ہے ہمیں سب کے برابر ملے. امیر المومنین نے کہا ہاں، تو ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے جو سب کے برابر نہ ملے؟ کہا نہیں، فلان ہمیں زیادہ دیا کرتا تھا، کیونکہ ہمیں فلان زیادہ دیا کرتا تھا، ہمیں اب بھی زیادہ ملنا چاہیے. امیر المومنین نے فرمایا رسول خدا تمہیں برابر دیتے تھے یا زیادہ دیتے تھے؟ کہا رسول خدا تو برابر دیتے تھے. اب سمجھ میں آیا؟ جب شورا نے کہا تھا کہ سنت رسول اللہ کے ساتھ سنت شیخین پر بھی آپ کو عمل کرنا ہوگا. یاد آیا بچوں کو کچھ؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی سنت رسول اللہ تو ہے ہی ہے، سنت شیخین اس اشرافیہ کو جو زیادہ مل رہا ہے، شورا میں بھی اشرافیہ تھی نا، یہ بیوروکریسی تھی، ہمیں جو زیادہ مل رہا ہے وہ زیادہ ملتا رہنا چاہیے. اگر یہ مان لیں ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں. امیر المومنین نے کہا نہیں، میں نے صرف رسول خدا کی سنت پر چلنا ہے. اگر رسول خدا اور باقیوں کی سنت میں تضاد نہیں تھا تو کہتے بہت اچھا ہے، یہ بھی رسول کی سنت پہ چلے تھے، آپ بھی رسول کی سنت پہ چلے. نہیں، خلافت نہیں دی گئی. اشرافیہ نے، بیوروکریسی نے خلافت نہیں پہنچنے دی امیر المومنین تک. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب عوام کھڑی ہو جائے تو پھر بیوروکریسی رہ جاتی ہے. عوام کھڑی ہوئی تب جا کر آپ تک خلافت پہنچی. امیر المومنین نے پوچھا رسول خدا کتنا دیا کرتے تھے؟ برابر دیتے تھے. کہا برابر دیتے تھے. کہا رسول خدا کی سنت اولا بالاتباع ہے یا سنت فلان؟ کس کی سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہو؟ خاموش ہو گئے. کہا ہمیں عمرہ کرنے جانا ہے. اب جب دیکھا کہ حالات ایسے ہیں تو وہ عمرہ کرنے نہیں گئے، جمل کی تیاری کرنے گئے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ جو نامساوی تقسیم ہے، اس کی یہ تمام اہل سنت مصادر سے، اس میں کوئی شیعہ مصدر میں کوٹ نہیں کر رہا. ام المؤمنین حضرت عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ ملتے تھے. پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک درہم 4 گرام چاندی ہے. آگے حساب لگا لیں کتنا ہو گیا. باقی سائر امہات المؤمنین کو 10,000 ملا کرتے تھے. اور ام سلمہ نے کیونکہ امیر المؤمنین کے حق میں بولا، امیر المؤمنین کے حق کے فضائل نقل کیے، 1 سال تک ان کے حقوق کٹے رہے. یہ بیت المال سے خریدا جاتا تھا. علی سے بھی کہا کہ اگر وہ خرید رہے ہیں تو تم بھی خرید لو، ہاؤس ٹریڈنگ کر لو، تم بھی سن ہاؤس لے جاؤ کچھ دنوں کے لیے.
امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اگر یہ میرا اپنا ذاتی مال ہوتا تو بھی میں یہ کام نہ کرتا، یہ تو بیت المال ہے، میں اس سے کیسے ہاؤس ٹریڈنگ کر سکتا ہوں؟ وہاں 10,000 12,000، اور پھر اس کے بعد یہ تو اس سے پہلے کیا ہے، جب تیسری حکومت آئی ہے وہاں مروان بن حکم کو 2 بلین دینار دیے گئے، غنائم افریقہ سے 2 بلین دینار۔ اب دینار کیا ہوتا ہے؟ 4 گرام سونا ایک دینار ہے، ملین بھی نہیں ہے، بلین ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فدق جو غصب ہوا تھا وہ بھی مروان کو دیا گیا۔ ابھی ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے پہلے بہت اچھا تھا، پہلے جو بہت اچھا تھا میں صرف آپ کو کچھ جھلکیاں دے رہا ہوں، جو پہلے بہت اچھا تھا۔ ایک انہی کے فیملی میں سے تھا، اس نے عقیق کا گھر بنوایا، عقیق کا گھر۔ ابھی بل گیٹس بنا سکتا ہے، ایلن ماسک بنا سکتا ہے، کون بنا سکتا ہے اس زمانے میں؟ عقیق کے گھروں میں رہتے تھے۔ امیر المؤمنین جب آئے جو پہلا حکم نامہ صادر کیا، کہا جسے جو زمین الاٹ ہوئی ہے بیت المال سے، جس کو جتنا ملا ہے سب کل کا کل بیت المال میں واپس آنا چاہیے۔ یہ حق اللہ ہے، حق اللہ پہلے ہے، اس حق اللہ کو کوئی الاٹ نہیں کر سکتا، کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بانٹ سکتا، سب واپس۔ جانتے ہیں پھر کیوں جنگ جمل شروع ہوئی؟ جب یہ مال واپس مانگا جائے تو لڑیں گے نہیں لڑیں گے؟ کون لڑے تھے؟ اشرافیہ، عوام نہیں۔ عوام تو بہت خوشحال تھی، عوام تو بہت آسودہ تھی۔ سارا مال جو بھی لوٹا گیا ہوتا ہے سب باہر نہیں چلا جاتا، اندر بھی تو بہت ہے نا۔ آپ بہت کوشش کرتے رہے باہر سے لانے کی، جو اندر ہے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر آپ سچے ہیں، لوٹا ہوا مال، چوری کا مال واپس لانا چاہتے ہیں، جو اندر ہے، جو کچھ تھا سارا بیت المال میں واپس آیا۔ بیت المال میں واپس آنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا اسی وقت مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا۔ سیاست امیر المومنین، حکومت امیر المومنین کا وقت آج بھی ہوتا، میں آپ کو سارا اکنامک سسٹم بھی بتاتا، اور آج کے اکنامک سسٹمز کی خرابیاں بھی بتاتا، اور علی کا اکنامک سسٹم بھی بتاتا۔ کبھی آئیے گا آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ درد یہ ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ اچیومنٹس ہم بے خبر ہیں۔ ہم اس پہ فخر کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس حکومت کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں بتاتے ایسی حکومت گزری ہے، ایسی حکومت آنے والی ہے؟ صرف گزری نہیں ہے، صرف ماضی نہیں ہے کہ کوئی کہ ماضی ہے، ماضی کو ہم نے کیا کرنا ہے، نہیں، یہ حکومت واپس آنے والی ہے۔ تم